اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی دعائیں کرتا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر پھر بھی یہ جان نہیں پا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو سنو، تم جس رب کو راضی کرنا چاہتے ہو نا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کے طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ دراصل جو روشنی تمہیں اللہ کی سچی رضا تک لے کر جا سکتی ہے، اسے تمہاری جھوٹی توقعات کا فریب ماند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے حقیقت کے کئی پہلو تمہاری نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو تمہارے رب کی رضا میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو نا، تو تمہیں کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ جانتے ہو، خدائے انتظام میں مستقل یہ قاعدہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سب کچھ کسی ایک ہی کو یا سب کچھ سب کو ہی نہ دے دیا جائے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو تمہیں ہر پہلو میں تفاوت نظر آئے گا کہ اللہ اگر تمہیں ایک چیز سے محروم کرتا ہے تو کسی دوسری چیز سے ضرور نوازتا ہے، اور جب تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ گے نا، تو وہ مہربان رب تمہاری رضا میں بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری ہمہ وقت یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ تم کسی طرح لوگوں کو پسند آ جاؤ، لوگ تم سے راضی ہو جائیں، تم ان سے امیدیں لگاتے ہو، ان سے فریاد کرتے ہو، لیکن یقین جانو، اگر تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بناؤ گے نا، تو اللہ تمہاری زندگی کو خوب آسان اور خوشگوار بنائے گا۔ اگر آج تمہاری زندگی میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ تمہارے مطابق نہیں ہے، تمہیں اذیت ہو رہی ہے اور تم اللہ کی مصلحت نہیں سمجھ پا رہے، تو یاد رکھو کہ اکثر کچھ صحیح ہونے سے پہلے بہت کچھ غلط ہوتا ہے۔ ہاتھوں سے ایک ایک چیز پھسلتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ جانتے ہو، جب اللہ کسی انسان کو پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، تو اس کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اسے کسی مشکل میں ڈالتا ہے کہ وہ محبت سے گڑ گڑا کر مجھے پکارے۔ اللہ کو یہ ادا بندے کی بہت پسند ہے۔ غضب کے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کوئی سستا سودا نہیں، کیونکہ اس کے انعام بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آخر اللہ میری آزمائش کب ختم کرے گا، اور میری ہر تدبیر کے بعد بھی وہ میری سن کیوں نہیں رہا، وہ مجھ سے راضی کیسے ہوگا، تو سنو، یہ جو زندگی ہے نا، اسے گزارنے کے لیے خود سے ملاقات بھی بہت ضروری ہے۔ تم دنیا میں اتنے مگن، اتنے مصروف ہو جاتے ہو کہ تمہیں خود سے اور اللہ سے ملاقات کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ یہ جو تمہارے دکھ اور غم ہے نا، یہ تمہیں غصے اور اللہ سے ملاقات کروانے کے لیے آتے ہیں، ورنہ انسان زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ وہ کبھی اپنی ذات کو بھی تلاش نہ کر سکے۔ اللہ تمہاری بھلائی کے لیے کچھ ایسی تکلیفیں تمہیں دیتا ہے جو تمہاری روح کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں، تمہیں بہت کچھ عطا کرنے کے لیے آتی ہیں، اور اگر تمہارے مسائل حل نہیں ہو رہے اور کوئی کوشش بار آور نہیں ہوتی اور نہ کوئی دعا قبولیت لے کر آتی ہے، تو تم یہ ایک کام ضرور کرنا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو سنو، جن لوگوں نے تمہیں زندگی میں دکھ دیے یا تمہارا کوئی بڑا نقصان کیا، تو تم ان کو اللہ کی خاطر دل سے معاف کر دو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو معافی کا جذبہ رکھتے ہیں۔
وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ صابرین کو خوشخبری سنائی ہے۔ جانتے ہو جب تم اللہ سے بڑھ کر کسی کو عزیز رکھتے ہو تو نظر انداز کر دیے جاتے ہو، روند دیے جاتے ہو۔ یاد رکھو کسی بھی چیز کی محبت اگر اللہ کی محبت سے بڑھے گی تو پاش پاش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو نے میری ویسی قدر نہیں کی جیسے تجھے کرنی چاہیے تھی، تو نے مجھے وہ مقام نہیں دیا جو تجھے دینا چاہیے تھا۔ جانتے ہو اللہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہاری خامیاں نظر انداز کر کے تمہیں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تمہاری آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنی محبت سے ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو وہ مہربان رب سے تم سے راضی کیوں نہیں ہوگا؟ جان رکھو جس کو رب بلندی نصیب کرنا چاہتا ہے نا، اسے کوئی پستی میں گرا نہیں سکتا۔ تم صرف اپنی زندگی میں موجود کچھ پہلوؤں پر نظر رکھو، کیونکہ منفی سوچ اور منفی خیالات سے تم اپنی قدر کھو دو گے۔ جب کبھی مایوسی تمہیں پریشان کرے تم اللہ کی کتاب کھولو، وہ تمہارا دل کھول دے گی۔ جب تم قرآن سے جڑ جاؤ گے نا تو اللہ تم سے جڑ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے فضل اور اس کی قسمت کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی بڑی مشکل پیش آئے تو تم اپنے رب کی خاطر صبر سے کام لو۔ اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک بڑی نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب زندگی تمہیں دوراہے پر لا کھڑا کر دے اور اس وقت تم اپنا روح اپنے رب کی جانب موڑ لو تو اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تمہارے آنسو اور تمہاری تڑپ کی لاج ضرور رکھے گا۔ وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر اپنے کن کی مہر لگائے گا۔ وہ کن فیکون کا مالک تمہاری زندگی میں ایسی خوشیوں کی بہار لائے گا کہ تم ایک دن اپنی قسمت پر رشک کرو گے، انشاءاللہ۔